نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواہ البخاری و مسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، تمام بڑائی و بزرگی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اور تمام نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، یہ مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ جس پہ مسلسل 2 خطبے ہو چکے ہیں، یہ تیسرا خطبہ ہے، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ جو پہلا ہمارا مہینہ اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا، جسے جوش و خروش، نئی امنگ، نئے جذبے کے ساتھ جسے گزارنا ہوتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مہینے میں جس طرح کے خرافات، بدعات اور جس طرح کی بدعقیدی نے اس مہینے کو داغدار کر دیا ہے، اس وجہ سے بھی اس مہینے میں وعظ کرنے والے، اصلاح معاشرہ کرنے والے خطبہ اور مقررین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں، تاریخ کے صحیح روایتوں کی روشنی میں حق اور باطل کے درمیان فرق کریں، تاکہ امت حق پہچان سکے اور باطل سے بچ سکے۔ چنانچہ اسی ضمن میں 2 خطبے ہو چکے ہیں۔
پہلے میں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور صوم یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ جو رکھا جاتا ہے اس کی افادیت و فضیلت، اور اس کو کیوں جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس واقعے کربلا سے جس نے اس امت کو بانٹ دیا ہے اور اس امت میں بدعقیدگی اور بدعات پیدا کر دیا، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ان تمام واقعات اور تمام واقعات کی طرح سے ہیں جو جنگیں اسلام میں ہوئیں، صحابہ کرام کے درمیان ہوئیں، چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، یا اور اس طرح کی جنگیں ہوں، اور یہ کربلا کی جنگ بھی اس میں سے ایک جنگ تھی، ایک لڑائی تھی مسلمانوں کے بیچ میں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس میں نواسے رسول، صحابی رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک سانحہ پیش آیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سن 61 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سالوں کے بعد جو واقعہ رونما ہوگا وہ واقعہ دین بن جائے گا، دین نہیں بن سکتا، اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ یہ آیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 ہجری میں جب آپ حجۃ الوداع کر رہے تھے، آپ کا پہلا اور آخری حج وہی تھا جسے حجۃ الوداع کہا گیا ہے، اور اس حج میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج سے واپس آتے ہیں مدینہ، اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے سن 11 ہجری میں، اور سن 10 ہجری کے اخیر میں ذی الحجہ کے مہینے میں جب سال ختم ہو رہا تو یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ ہم نے آج آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین جب مکمل ہو گیا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا، اور اس واقعہ کربلا کے نتیجے میں نے بتلایا تھا کہ بہت سالوں کے بعد 351 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 340 سالوں کے بعد معز الدولہ احمد بن بویہ دیلمی نام کا ایک گورنر کوفے کا، وہ جو ہے ان بدعات کو جنم دیتا ہے، اور سن 52 میں ذی الحجہ میں وہ جو ہے اس پہ ابھارتا ہے مسلمانوں کو کوفہ میں، شیعوں کو، اور اس کے بعد سن 52 ہجری میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو تعزیہ بنانے کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 341 سالوں کے بعد ایک رافضی، ایک شیعہ، ایک بدعقیدہ شخص، انسان اس امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے جا چکے ہیں، 341 سالوں کے بعد یہ تعزیہ داری کی بدعات اور خرافات شروع کرواتا ہے، اور آج امت اس میں لت پت ہے، امت اس کو دین سمجھتی ہے، اس کو اپنا تہوار سمجھتی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں چھوڑ کر کے اپنی امت کو ایسی جو ہے ایسی شاہراہ پہ جاتا ہوں، روشن شاہراہ پر جس کی راتیں بھی دن کی طرح سے اجالا ہیں، اس سے برگشتہ ہونے والا دوسرا راستہ اختیار کرنے والا شخص ہلاک ہونے والا ہوگا، جو ہلاک ہونے والا ہوگا وہ اس سے برگشتہ ہوگا، اور اس امت کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث تھما کر کے چھوڑا تھا، اتنا صاف ستھرا دین دے کر کے گئے تھے، وہ امت 341 سالوں کے بعد، 3 صدیاں، 3.5 صدیوں کے بعد وہ امت تعزیہ داری میں گمراہ ہو جاتی ہے، وہ تعزیہ داری میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ میں نے واقعہ کربلا
کا تذکرہ پچھلے خطبے میں شروع کیا تھا کہ وہ یوں ہوا پیش آیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر 6 مہینہ صرف خلیفہ رہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کوفیوں نے، انہی خوارج نے عبداللہ ابن سبا جو ایک یہودی تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا، ابن السودا جس کا نام تھا، وہ جا کر یہ خرافات کرتا ہے اور ایک اپنی جماعت تیار کرتا ہے، اس نے لوگوں کو ورغلایا، مصر میں ورغلایا، کوفے میں ورغلایا، بصرہ میں ورغلایا کہ اب یہ لوگ کیونکہ یہودی یا کیسر و کسریٰ کے لوگ جن کی سلطنتیں اسلامی سپاہیوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی تھی، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، یہ سب جو ہے تحس نحس ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے دلوں میں دشمنی تو بٹھائی تھی اسلام کے خلاف۔ وہ یہودی آتا ہے مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو خلیفہ تو کسی بنو ہاشم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ابو بکر تو بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، عمر تو بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، عثمان بھی بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، یہ تینوں لوگ جو خلیفہ ہوئے یہ غاصب ہیں، انہوں نے غصب کیا حضرت علی کا حق۔ بنو ہاشم سے ہونا چاہیے، اہل بیت سے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تو اہل بیت ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا تھا، اپنی زندگی ہی میں یہ نشاندہی کر دیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہی جانشین ہوں گے، اور اپنی بیماری کے حالت میں کہا تھا کہ لوگوں سے کہہ دو، لوگوں سے کہو کہ لوگ کہیں ابو بکر سے کہ وہ امامت کرائے میری جگہ پر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے ان کو آگے بڑھایا تھا، اور وہ سب سے افضل ترین انسان تھے صحابہ میں۔ اس کے بعد ان کے بعد سب سے افضل حضرت عمر فاروق تھے، جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین، 2 نور والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں تھیں، اس لیے 2 نور والے آپ کو کہا جاتا تھا۔ ان دونوں کے بعد ان کی فضیلت سب سے زیادہ تھی صحابہ میں، انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تھے صحابہ میں، پھر انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن یہ یہودی عبداللہ ابن سبا یہ جو ہے خرافات کرتا ہے، اور اس کے متبعین کی اہل بیت کے نام پر اس نے گمراہ کیا، کیونکہ یہ یہودی تھا، یہ مسلمانوں میں خلفشار پیدا کرنا چاہتا تھا، یہ اختلاف پیدا کرنا چاہتا تھا، مسلمانوں کو بانٹنا تھا، ان کی طاقت کا شیرازہ جو ہے تار تار کرنا تھا۔ اس لیے اس نے ایک جماعت کھڑی کی، اور اس کے بعد میں اس کے بہت سارے متبعین ہو گئے، اور جب حضرت اور فتنہ کھڑا ہو گیا اسلامی مملکت میں، فتنہ کھڑا ہو گیا جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ خالی کر چکے تھے، سب حج کرنے گئے تھے، مدینہ خالی تھا۔ اس نے موقع غنیمت سمجھ کر کے ایک بڑی جماعت لے کر کے آیا، مدینہ کا محاصرہ کیا، اور 18 ذی الحجہ کو، یعنی ذی الحجہ میں حج صحابہ کرام کرنے مکہ چلے جاتے ہیں، مدینہ خالی ہے، مدینہ کا محاصرہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ بلوائی وہی بلوائی ہیں عبداللہ ابن سبا کے ہی ماننے والے، جنہوں نے کہا کہ یہ غلط طریقے سے خلافت لیے ہوئے ہیں، یہ غاصب ہیں، حق تو اہل بیت کا ہے۔ یہ سب فتنہ شروع ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کنٹرول نہیں پاتے ہیں، کوفے میں عبداللہ ابن سبا کے لوگ، یہی لوگ جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا، یہ تمام لوگ ان کے پیچھے ہیں، اور ان سے بیعت بھی کر لیا، حضرت علی سے بیعت کر لیے ہیں۔ اور یہاں سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر معاویہ، تمام لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو
جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، انہیں چھوڑا نہ جائے۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں تو غزوہ جنگ جمل ہوئی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھیں، اور صلح ہو گئی تھی کہ جو ہے اب ایسا کرو کہ عثمان غنی کے جو قاتل آپ کی فوج میں ہیں یا آپ کے پیچھے ہیں ان کو الگ کر دو، ان کو چھانٹ دو، انہیں جو ہے باہر نکال دو، ہم لوگ واپس چلے جاتے ہیں مدینہ۔ تو اس پر رضامندی ہو گئی تھی۔ ان سبائیوں نے میٹنگ کیا اور خرافات رچنا شروع کیا کہ اگر اس طرح سے ہوا اور حضرت علی نے ہم تمام لوگوں کو چھانٹ دیا اور اپنے سے دور کر دیا تب تو ہم مارے جائیں گے اور چن چن کر ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے رات میں میٹنگ کیا اور صبح سویرا ہونے سے پہلے، اجالا ہونے سے پہلے ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ جنگ جمل پیش آئی جو ہے، جس میں 7-8 ہزار صحابہ شہید ہو گئے ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں۔ اس کے بعد میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، جس میں 70-72 ہزار صحابہ کرام شہید ہوئے، 70-72 ہزار۔ اور یہ بھی موقف حضرت امیر معاویہ کا یہی موقف تھا کہ عثمان غنی کے قاتلوں کو، چونکہ وہ ہمارے خاندان سے تھے، ہم ان کے وارث ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور پھر بھی جو ہے اس میں صلح ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے درمیان، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو نیزے پر جو ہے اونچا کیا اور کہا کہ اس قرآن کے مطابق ہم دونوں میں صلح ہوگی اور لڑائی بند ہوگی۔ چنانچہ حکم مقرر کیے گئے، 2 صحابہ کرام دونوں کی طرف سے، ایک ان کی طرف سے اور ایک امیر معاویہ کی طرف سے، اور یہ لگ رہا تھا کہ لڑائی ختم ہوگی۔ پھر انہی سپاہیوں نے وہ فتنہ بھی کھڑا کیا تھا اور اس کے نتیجے میں 70-72 ہزار صحابہ کرام سے غزوہ جو جنگ صفین میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، ان یہودیوں اور سبائیوں کے سازش کے نتیجے میں پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں خوارج کا، جب یہ لوگ صلح کر رہے تھے امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو خوارج پیدا ہوئے کہ لوگ کیسے حکم ہوں گے، انسان کیسے حکم ہوں گے، حکم تو اللہ ہوگا، حکم تو قرآن ہوگا، یہ کیسے حکم ہے۔ چنانچہ علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، مغیرہ بن شعبہ بھی کافر، عمر بن عاص بھی کافر، سب کو انہوں نے کافر کہنا شروع کیا۔ یہ خوارج تھے اور انہی خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، آپ کو خلیفہ بنا لیا۔ چنانچہ بہت نرم دل تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے دیکھا کہ ان کوفیوں پر بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے ان کوفیوں کی بد کرداری دیکھا تھا، بد خلافی دیکھا تھا۔ یہ بڑے جو ہے وعدہ خلاف قسم کے لوگ تھے، اور وہ تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اپنے والد صاحب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے رہتے تھے کہ ابا جان، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں کوفے میں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ جو ہے بدحد قسم کے لوگ ہیں، یہ اچھے نہیں لگتے مجھے۔ چنانچہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو اس کے بعد 6 مہینے کے اندر ان کو بھی زہر دیا گیا۔ انہی کوفیوں نے ان کے والد کو شہید کیا اور ان کو زہر دیا تھا۔ ان کی کارستانیوں کو دیکھ کر کے عاجز تھے ان کے والد بھی، اور یہ بھی عاجز تھے، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سن 40 کے بعد سے، ہجری کے بعد سے سن 60 ہجری تک 20 سالوں سے بڑی شاندار حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلائی۔ ان کے اتنے خدمات ہیں اسلام کے لیے، اور اسلامی مملکت کی توسیع میں ان کے کارنامے کو مسلمان اور یہ امت بھول نہیں سکتی۔
چنانچہ آپ کا دور چل رہا، آخری دور چل رہا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جو بیعت رضوان میں صلح حدیبیہ پر جو بیعت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ 1400 صحابہ کرام نے جنہوں نے بیعت کی تھی، اور قرآن نے جس کی شہادت تھی کہ اللہ راضی ہو گیا ان 1400 لوگوں سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان میں سے حضرت امیر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ جاتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں جانشین بنا دیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جیسے 5 سالوں تک جو جنگ و جدال، جو خونریزی اسلامی سلطنت میں ہوئی ہے، وہی دور آپ کے بعد جو ہے واپس نہ آ جائے، اس لیے آپ جانشین مقرر کر دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ٹھیک رہے گا؟ کہا کہ ہاں ٹھیک رہے گا، کیونکہ نیک ہے، صالح ہے یزید، اور اس کے ہاتھ پر جو ہے مملکت اسلامیہ کے تمام گورنروں کو آپ آرڈر کر دیجئے کہ مشورہ کریں لوگوں سے۔ چنانچہ مشورے کا سلسلہ شروع ہوا، مشورہ ہونے لگا، تمام مملکت کے گورنروں نے اپنے یہاں لوگوں سے مشورہ کیا۔ 300 سے زیادہ صحابہ کرام اس وقت باحیات تھے، 300 سے زیادہ صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے۔ تمام کے تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ ان کی جو ہے ولی عہدی کا جو ہے بیعت تسلیم کر لیا اور مان لیا ان کو ولی عہد۔ صرف 5 یا 6 صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان کی ولی عہدی کو نہیں مانا تھا، اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ بدکار ہے، وہ نیک نہیں ہے، وہ اس طرح کا جو ہے مطلب اس حق کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان کا موقف یہ تھا جس میں عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس طرح یہ، اور عبد الرحمن بن ابو بکر تھے۔ یہ 5-6 لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں چلے گا، مشورے سے جو ہے جانشین منتخب ہونا چاہیے۔ صرف اس طرز عمل کے وہ لوگ مخالف تھے، یہ 6 لوگ، کہ اس طرح سے کیسر و کسریٰ کے ہاں جو نظام چلتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، وہ نظام نہیں چلے گا۔ اس پر اختلاف صرف ہوا تھا۔ چنانچہ یہ 6 لوگ ان کی جانشینی اور ولی عہدی نہیں مانے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد تقریباً 7-8 سالوں تک زندہ رہے، پھر بھی کوئی زبردستی ان لوگ پر نہیں کیا۔ ان صحابہ کرام پر، معزز صحابہ کرام تھے اس وقت کے، بڑے صحابہ کرام یہ 6 لوگ تھے، ان پہ کوئی زبردستی نہیں کیا۔ سن 60 ہجری میں جب امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے اور دسترخوان پہ تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ جب آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، خلیفہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ فوراً کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو کشادگی پیدا کر معاویہ پر، کیونکہ وہ اپنے پہلے جیسوں نہیں، اپنے پہلے جیسے خلفاء کی طرح نہیں تھے۔ بات پر غور کیجئے، عبداللہ ابن عباس جیسا ذلیل القدر صحابی، جسے اللہ کے نبی نے حبر الامہ کہا کہ امت کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے زیادہ دین کے جانکار، وہ دعا کرتے ہیں امیر معاویہ کے لیے کہ اللہ تو اپنی رحمت کر اور وسعت بنا اپنی ان کے اوپر، کیونکہ وہ اپنے پہلے جیسوں نہیں تھے۔ پہلے جیسے جو لوگ گزرے، یعنی ابو بکر و عمر، عثمان، علی، ان جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ ان کی فضیلت اور ان کی فضیلت میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن ان کے بعد بھی، معاویہ کے بعد بھی معاویہ جیسے لوگ نہیں ہوں گے، معاویہ کے بعد بھی معاویہ جیسے لوگ نہیں ہوں گے۔ اور لوگوں، میں سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید
ان کے خاندان کا نیک لڑکا ہے، اس کی خلافت کو، اس کی بیعت کو لازم جانو، اس کی بیعت کو لازم جانو۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی وفات کی خبر پا کر کے یہ دعا کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ اب سب سے پہلا کام جو شروع ہوا، یہ باتیں مختصراً ہو بھی چکی تھی گزشتہ خطبے میں، لیکن چونکہ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ چنانچہ جب یزید آتے ہیں اور بیعت ان کی ہو جاتی ہے، خلیفہ ہو جاتے ہیں، تو خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گورنر مدینہ کے گورنر کو اور تمام گورنر جہاں جہاں بھی مملکت اسلامیہ تھی، تمام گورنروں کو حکم ہوتا ہے کہ یزید کے نام کی بیعت کر لے، وہاں پر یزید خلیفہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ یہاں کے خلیفہ، یہاں کے گورنر بھی، مدینے کے گورنر بھی، وہ بھی بلاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ان کی جو ہے شخصیت اور اہل بیت کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور آپ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے آخری وقت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بلا کر کے وصیت بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو حسین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہمارے قرابت دار ہیں، ان کی فضیلت ہے، اور ان کا مزاج تھوڑا گرم ہے، یقین جانو یزید کہ جن لوگوں نے ان کے والد کو شہید کیا، قتل کیا، کوفے والوں نے ان کے بھائی حسن کو جنہوں نے زہر دیا تھا، وہ ان کو ابھاریں گے اور وہی ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، ان کو دھوکہ دیں گے۔ لیکن اگر تمہارے مقابلے میں حسین آئیں گے تو میں بھی اگر تمہاری جگہ پہ ہوتا تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا، معافی کا معاملہ کرتا، تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان کی قدر و منزلت ہے اسلام کے اندر، اس لیے ان سے درگزر کا معاملہ کرنا۔ یزید نے ان کے اوپر فوکس کیا کہ حسین سے جو ہے بیعت لو۔ حضرت حسین کو جب گورنر مدینہ نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھ جیسا آدمی اکیلے میں چپکے میں تم سے تو بیعت نہیں کر سکتا، اور اگر میں بیعت بھی کر لوں ایک کمرے میں تو یہ چیزیں تمہیں فائدہ بھی نہیں دیں گی، اکیلے میں بیعت کر لیتا ہوں تو اس سے تمہیں فائدہ بھی نہیں کچھ ہونے والا ہے، اس لیے جب لوگوں سے تم بیعت لو اور علل اعلان میدان میں لوگوں کے بیچ میں مجھے بلاؤ، میں بیعت کر لوں گا یزید کی بیعت کر لوں گا سب کے سامنے، تب تو فائدہ ہوگا تم کو، دنیا دیکھے گی، مدینہ والے دیکھیں گے کہ حسین نے جو ہے بیعت کر لیا، یہ وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے چلے آتے ہیں، اور پھر رات میں جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بتلایا تھا وہ مکے کا رخ کر لیتے ہیں، مکے نکل جاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بڑے بھائی محمد ابن حنفیہ جو مدینے میں موجود تھے، انہوں نے انہیں روکا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں مکہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر کے میں رہوں گا۔ رات میں نکل گئے، جب مکے چلے، یہ پہلا مرحلہ تھا مدینے کا جہاں ان کو بلایا گیا تھا بیعت کے لیے اور انہوں نے وعدہ لیا، اور اس کے بعد رات میں نکل گئے۔ محمد بن حنفیہ نے ان کو ٹوکا بھی تھا۔ بہرحال مکے پہنچے، مکے میں جب پہنچے وہ غدار کوفے والے، وہ بد شکنی کرنے والے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ، ان کو پتہ چلتا ہے کہ حسین مکے پہنچ چکے ہیں، اب انہوں نے خط لکھنا شروع کیا اور درجنوں درجن جو ہے خطوط آ رہے ہیں کوفہ والوں کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس مکے میں اور کہتے ہیں آپ نواسہ رسول ہیں، آپ خلافت کے حقدار ہیں، یزید خلافت کا حقدار نہیں ہے، آپ کوفے آئیے، ہم آپ کے ہاتھوں پر خلافت کی بیعت کریں گے۔ ان کے خطوط جب اتنے آتے ہیں تو اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو انہوں نے کوفہ روانہ کر دیا اور کہا جاؤ وہاں کا حال چال لو اور دیکھو کہ وہاں کا ماحول کیا ہے۔ وہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو اس وقت نعمان بن بشیر وہ کوفے کے گورنر ہوتے ہیں، وہ بہت نرم دل انسان تھے، کوفے کے گورنر تھے۔ مسلم بن عقیل کے پہنچنے کے بعد 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کیا، کہا کہ ہم حضرت حسین کو خلیفہ مانتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، انہیں بلا لیجئے۔ بہت گدگد ہو گئے، سینہ بھر گیا حضرت مسلم بن عقیل کا۔ انہوں نے پیغام بھیجا، خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کہ آپ آ جائیے، 18,000 کوفیوں نے آپ کے نام پر بیعت کر لیا ہے۔ چنانچہ جب نکلنے کا وقت ہوا مکے سے تو میں نے گزشتہ خطبے میں بھی بتلایا کہ مکے کے تمام صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر نے سینے سے لگا کر کے چمٹا کر کے جو ہے رونے لگے اور کہا کہ جاؤ مستقبل میں قتل کر دیے جانے والے میرے بھتیجے میں تمہیں جو ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سبوں نے روکا اور کہا کہ دیکھو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی باغی تھے، 2 ہی لوگ بچے تھے جنہوں نے یزید کی خلافت پہ بیعت نہیں کیا تھا، 300 سے زیادہ صحابہ کرام زندہ تھے اس وقت۔ ایک عبداللہ ابن زبیر جو مکے ہی میں رہ گئے اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 لوگ بچے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کے لیے نکلنے لگے، عبداللہ ابن عباس نے بھی سمجھایا کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، آپ کے والد صاحب بھی ان سے تھک چکے تھے، والد کو دھوکہ دیا، بھائی کو دھوکہ دیا، جانا ہی ہے تو یمن چلے جاؤ، وہاں آپ کے والد کے سپورٹر ہیں، وہاں جو ہے قلعے بھی ہیں، وہاں گھاٹیاں ہیں، وہاں جو ہے تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ نہیں مانے تو کہا کہ کم سے کم بچوں عورتوں کو چھوڑ دو۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کے گھر میں ان کے بچے، ان کی عورتیں دیکھتے رہ گئے، ان کے نظروں کے سامنے شہید کیا گیا، ایسا معاملہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ بہرحال کہا کہ نہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے بچوں کے ساتھ جائیں گے، اور نکلے۔ ابن عمر نے بھی سینے سے چمٹا کر کے روئے اور کہا کہ بھوشیہ میں مستقبل میں قتل کر دیے جانے والے میرے بھائی، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تمام لوگوں نے راستے میں ان کے لیٹ گئے صحابہ کرام مکے میں، اور وہ جملہ کہا کہ لولا الشناعۃ لامسکتک من الخروج ومنعتک من الخروج۔ اگر یہ لوگ اور دنیا نہ کہتی کہ سختی کر کے جو ہے نواسہ رسول کو روکا گیا اور عیب کی بات نہ ہوتی تو ہم لوگ آپ کو جانے نہیں دیتے، زبردستی روک لیتے مکے میں۔ نہیں مانے، 72 لوگوں کے ساتھ وہ قافلہ نکلا، 72 لوگوں کے ساتھ وہ قافلہ نکلا۔ اسی بیچ میں وہاں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ نعمان بن بشیر گورنر تھے کوفے کے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے نیا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد جب آتا ہے تو وہ سختی کرنا شروع کرتا ہے کوفے میں، اور جتنے لوگ بیعت کیے تھے 12,000 یا 18,000، کئی روایتوں کے مطابق 12,000 اور 18,000، یہ تمام لوگ، ایک بھی شخص ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا مسلم بن عقیل کے ساتھ، سب نے کوفے کے اندر ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور بغاوت کے جرم میں مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا ان کو قتل کر دیتا ہے۔ قتل ہونے سے پہلے حضرت دیکھا جب مسلم بن عقیل نے کہ یہ کوفی بدعہدی کر گئے، یہ تو دھوکہ دے دیے، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جہاں بھی آپ ہوں، راستے میں ہو یا مکے میں ہو، جہاں بھی ہوں وہیں رک جائیں، وہاں سے لوٹ جائیں مکے، کیونکہ یہ کوفی لوگ دھوکہ دے چکے اور میں تو اپنے انجام کو پہنچ رہا ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔ وہ خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
50 کلومیٹر پہلے کوفہ سے وہ خبر ملتی ہے۔ چنانچہ علامہ طبری اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ خبر مسلم بن عقیل کی پہنچتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب یہاں سے جو ہے واپس چلیں۔ یہ کوئی اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی، صرف ایک نقطے کی میں نے بات کی کہ غلط فہمی کی بات یہ تھی کہ جیسے کیسر و کسریٰ میں وارث بنائے جاتے ہیں اس طرح کا وارث نہیں چلے گا اسلام میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ میرے دادا نانا کا دین ایسے نہیں چلے گا، مسلمانوں کا شورا ہو، مشورہ ہو، مجلس بیٹھے، اس میں خلیفہ منتخب کیا جائے۔ اس لیے کوئی خلافت کا دعویٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر رہے تھے، اور نہ ہی کبھی اپنی زبان پہ لایا تھا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، صرف اسی لیے کہ جو ہے حق کے ساتھ فیصلہ ہو اور جو چنا چاہے وہ تمام مسلمان اس کو چنے، مشورے کے ساتھ چنا جائے۔ چنانچہ اگر نواسے رسول حق اور ناحق کی بات ہوتی تو لوٹنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ چنانچہ علامہ طبری نے جلد نمبر 4 292 صفحے پر لکھا ہے فَحَمَّا أَن يَرْجِعَ وَكَانَ مَعَهُ إِخْوَةُ مسلم بن عقیل، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ لاؤ واپس چلیں، لیکن وہاں ایک مشکل پیش آ جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے تو انہوں نے کہا فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نُصِيبَ بِثَارِنَا أَوْ نُقْتَلَ۔ علامہ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے بھائیوں نے اڑنگا ڈالا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم اس وقت تک واپس جانے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا خود جو ہے قتل نہ کر دیے جائیں، شہید نہ کر دیے جائیں۔ چنانچہ آگے بڑھنا پڑا ان کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور چوتھا مرحلہ وہ آتا ہے کہ کربلا کے مقام پر جب پہنچے تو ابن زیاد کی فوجیں آئیں ادھر سے، اور وہاں کے کمانڈر اس کی فوج کے عمر بن سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جانتے ہیں عمر بن سعد بن ابی وقاص، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے۔ سعد بن ابی وقاص صحابی جلیل کو کون نہیں جانتا ہے، کون نہیں جانتا ہے؟ یہ کسریٰ کو اور ایران کو تہس نہس کرنے والے کمانڈر یہی تھے، سعد بن ابی وقاص۔ انہوں نے ختم کیا تھا لڑ کر کے۔ احد کے میدان میں جب کفار مکہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا تنگ کر لیا تھا، اس وقت جو تیر انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اس میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکال کے دے رہے تھے۔ فدا کا ابی و امی یا سعد ارم یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، قربان ہوں، تم تیر چلاؤ سعد۔ یہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سارے کائنات کے ماں باپ فدا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے ماں باپ ساتھ تم پر فدا، تم تیر چلاؤ۔ یہ جلیل القدر صحابی تھی، ان کا بیٹا تھا وہ جرنیل جو گیا کربلا کے میدان میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی، کہا یا تو ہم کو واپس جانے دو، یا تو مکہ جہاں سے ہم آئے واپس چلے جائیں۔ حق باطل کی لڑائی ہوتی تو صحابی رسول، نواسے رسول، جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کی بشارت دیا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے کہ حضرت حسین اور یزید کا کوئی مقارنہ نہیں ہے۔ یزید، حضرت لاکھوں یزید آ جائیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناخون کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ نواسے رسول ہے، صحابی رسول ہے، وہ تو تابعی ہیں، یزید بن معاویہ نہیں پہنچ سکتے۔ فضیلت میں اتنا انتر ہے، لیکن لوگوں نے جو من گھڑت تصویر بنا دیا ہے
اعتراض اس پہ ہے اور حق ناحق کی بات وہاں کرنی ہے۔ اب یہاں کربلا کے میدان میں فیصلہ ہوگا اور اپنی باتیں رکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں یا تو واپس جانے دیا جائے یا تو ہمیں جو ہے سرحد پہ بھیج دو، ہمارے بال بچوں کو مکہ حفاظت سے بھیج دو، اور جہاں اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہو اس سرحد کا راستہ بتا دو، وہاں جا کر کے میں اسلام کے لیے لڑوں، یا تو یزید کے لیے ہمارا راستہ صاف کر دو، میں دمشق جا کر کے یزید کے ہاتھوں ان سے بات کر کے ان سے بیعت کروں گا۔ لیکن اڑنگا وہاں جو جب لکھ کر کے یہ نیک صحابی کے لڑکے تھے عمر بن سعد بن ابی وقاص، انہوں نے یہ فارمولہ تینوں منظور کیا، اور اس ابن زیاد گورنر کے پاس جب بھیجا تو اس نے انکار کر دیا، کہا پہلے حسین ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہاں تک بات مکمل ہوتی ہے، اگلے خطبے میں انشاءاللہ یہاں سے آگے باتیں شروع کی جائیں گی، اور جو ہے حق کا حق اور باطل کا باطل الگ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں حق کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں حق والا بنائے، اور الہ العالمین ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اپنا توازن نہ بگاڑیں اور عدل کا دامن ہم کبھی نہ چھوڑیں۔ یہی اسلام ہمیں جو ہے تعلیم دیتا، یہی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔